بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین، محفل ولایت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہاں پر سائمہ عباس صاحبہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لے کے آئیں۔ اور ویور، سب سے پہلے آپ کو اور سائمہ عباس صاحبہ آپ کو بھی ہماری طرف سے، تمام مومنین کی طرف سے، ولایت ٹی وی USA کی طرف سے، اور جو لوگ جہاں جہاں ہمیں سن رہے ہیں ان تمام کو ولادت ظہور امام رضا علیہ السلام مبارک ہو۔ اور آپ ویورز جانتے ہیں کہ ہمارا پروگرام کیونکہ ایوری سنڈے آتا ہے، تو اس لیے جو بھی اوکیشن اس کے پاس ہوتا ہے، شہادت یا ولادت کا پروگرام ہوتا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو سنڈے اس سے قریب آ رہا ہے ہم اس میں وہ پروگرام ضرور سیلیبریٹ کریں یا اس کے حوالے سے ضرور بات کریں۔ شروع سے آپ لوگ ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اسی حوالے سے ہماری گفتگو رہتی ہے کہ کبھی ائمہ علیہم السلام کی ائمہ علیہم السلام کی زندگی کے حوالے سے تبصرات ہوتے ہیں، کبھی ان کی زندگی کو بہتر طریقے سے سمجھنے اور ان کو فالو کرنے کی تلقین کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ کس طرح ہمارے ائمہ نے زندگی گزاری اور ہمیں کس طرح سے گزارنی چاہیے۔ کبھی ہم لوگ کمپیریزن کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کیا حکم دیا گیا اور ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ کبھی ہم لوگ پردے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کبھی میوزک کے حوالے سے۔ ان تمام چیزوں کی زندگی، ہماری زندگی پر جو اثر ہے وہ ہمیں فالو کرنا چاہیے اور ان کے زندگی سے سیکھنا چاہیے۔ ان کی قدرت میں کیا کچھ نہیں تھا، ائمہ علیہم السلام کی زندگی میں دیکھا جائے تو کیا ان کے ہاتھ میں نہیں تھا، سب کچھ کائنات کے مالک تھے وہ، تو پوری دنیا کی آسائش اور زندگی جس طرح وہ چاہتے وہ گزار سکتے تھے، اور بلکہ صرف اور صرف یہ زندگی کا طریقہ جو ان ساتھ سکھانے کا تھا وہ ہم لوگوں کو، جیسے جو امت میں لوگ آ رہے تھے ان کو بتانے کا طریقہ تھا کہ کس طرح سے آپ کی زندگی میں، آپ اپنی زندگی میں صبر کا امتحان دے سکتے ہیں، کس طرح سادی زندگی گزار سکتے ہیں، کس طرح سے گناہوں سے پاک کر سکتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں، مگر یہ تمام چیزیں پاسبل ہوتی ہیں جب ہم ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں اور فالو کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم لوگوں نے بیٹھ کے ایک دوسرے کو ٹیکسٹ کر دیا آج ولادت مبارک اور ہم لوگ جشن میں گئے اور خوب گپے شپے ماری اور دنیاوی کاموں میں زندگی اپنی گزاری اور دیٹس اٹ۔ نہیں، ہمیں ان سے زندگی سے سبق سیکھنا ہے۔ تو میں اسی طرح تھوڑی سی گفتگو کا آغاز کروں گی، اور ہماری گفتگو کا جو ہم لوگوں نے موضوع لاسٹ اپنے پروگرام میں اناؤنس کیا تھا خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے، ہم اس کو اسکپ کرتے ہیں کیونکہ ایک سانحہ جو کہ پاکستان میں پیش آیا ہے، ہم اس کے بارے میں اپنے ویورز کی رائے بھی جاننا چاہیں گے اور امام رضا کی ولادت کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہیں گے۔ تو ویورز، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم جو بھی ریکوائرمنٹ ہیں اس کے حوالے سے اپنے پروگرام پہ پورا اتر سکیں اور کوئی ایسی بات نہ کہیں جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ ابھی زندگی کی امام رضا کی ولادت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کچھ، تو میں چاہتی ہوں کہ تھوڑی سی روشنی ولادت پہ ڈالیں اور پھر ہم لوگ اپنی زندگی کو ائمہ علیہم السلام کی زندگی سے دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کیا چیزیں فالو کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جس طرح سے کرن آپ نے ذکر کیا امام رضا کی ولادت کا جو 11 ذی القعدہ کو گزری ہے، تو یہ ہمارے وہ امام 8ویں امام ہیں کہ جن کے لیے ہمیں تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا انتظار ایک طویل عرصے سے کیا جا رہا تھا کہ ہمارے چھٹے امام، امام جعفر الصادق علیہ السلام، ہمارے چھٹے امام، اکثر یہ اصحاب بیان کرتے ہیں کہ جب بھی ہمارے چھٹے امام اصحاب کے مجمع میں تشریف فرما ہوتے تھے اور کہیں سے بھی ہمارے 7ویں امام، امام موسیٰ کاظم کا گزر ہوتا تھا، تو ہمارے چھٹے امام 7ویں امام کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرا وہ بیٹا ہے کہ جو علم میں، حلم میں، شجاعت میں، کردار میں، اخلاق میں، عصمت میں، نسب میں، ہر لحاظ سے ہر چیز میں افضل ہے، لیکن اس کی ایک صفت جو ہے وہ تمام صفتوں سے زیادہ
افضل ہے اور مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اور وہ یہ ہے جب اصحاب پوچھتے تھے کہ یا فرزند رسول وہ 7ویں امام کی کون سی صفت ہے جو آپ کو تمام صفتوں میں سب سے زیادہ پسند ہے، تو چھٹے امام یہ فرماتے تھے کہ وہ صفت میرے اس بیٹے کی کہ جو علم سے بھی بہتر ہے، حلم سے بھی بہتر ہے، شجاعت سے بھی بہتر ہے، اخلاق سے بھی بہتر ہے، عصمت سے بھی، نسب سے بھی، کردار سے بھی، ہر لحاظ سے سب سے بہتر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے صلب سے ایک فرزند ہوگا مجھے جو کہ عالم آل محمد ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے ہمارے 8ویں امام امام علی رضا کی کہ چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ میرا وہ فرزند جو کہ عالم آل محمد ہوگا، اور جس کام کو میں نامکمل چھوڑوں گا وہ اسے پایہ تکمیل تک پہنچائے گا۔ اور اکثر روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے چھٹے امام اپنے فرزندوں سے کہتے تھے، یہ فرماتے تھے کہ دیکھو جب میرا وہ فرزند دنیا میں آئے تو خبردار اس سے حسد مت کرنا، کیونکہ وہ میرا حقیقی جانشین ہوگا، میرا حقیقی وارث ہوگا۔ اور اسی طرح ہمیں ملتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ 3 ائمہ معصومین ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں علمی جہاد کیا، ایک امیر المومنین، دوسرے چھٹے امام، اور تیسرے ہمارے یہ 8ویں امام۔ اور ہمارے 8ویں امام امام علی رضا کہ جن کا نام علی رکھا گیا، تو دیکھیے اس سے پہلے جو ہمیں نظر آتا ہے اہل بیت میں 2 اماموں کا نام بھی علی رکھا گیا۔ اور ہمارے 8ویں امام کا رضا نام کیسے پڑھا کہ جب کسی نے سوال کیا تھا امام سے کہ یہ بتائیے کہ آپ کے دادا کا نام رضا کیوں رکھا گیا، تو ہمارے امام نے فرمایا تھا کہ دیکھو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے دادا کی امام علی رضا کی ولادت ہوئی تو خدا اور تمام ملائکہ، تمام انبیاء، تمام ائمہ اور تمام دشمن اور تمام دوست سب راضی ہو گئے تھے، اور اسی لیے ان کا نام جبھی علی رضا رکھا گیا۔ اور اسی طرح روایت میں ملتا ہے کہ جب ایک مرتبہ راوی نے آ کر امام سے سوال کیا تھا کہ یہ روایتوں میں بھی ہے کہ آخر آپ کے دادا کا نام رضا مامون رشید نے رکھا، تو امام ایک مرتبہ جلال کے عالم میں آ گئے تھے، اور امام نے فرمایا تھا کہ اس کی کیا مجال کہ وہ ہمارے دادا کا نام رکھے، یہ نام تو پروردگار عالم نے آسمان کے تمام ملائکہ کے سامنے رضا نام رکھا تھا امام علی رضا کا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ہم امام علی رضا کی حالات زندگی کے نن دیکھیں بے شک، تو امام علی رضا کی حالات زندگی یہ نظر آ رہی ہے ہمیں کہ امام ہارون رشید جیسے ظالم و جابر انسان کی، وہ جب ظالم و جابر انسان جب وہ خلیفہ ہے اس دور میں امام کی پیدائش ہو رہی ہے، اتنا ظالم و جابر انسان تھا ہارون رشید کہ جس کے لیے یہ ملتا ہے کہ انسان کے لیے مکھی یا مچھر کو مسل دینا آسان ہے، مکھی یا مچھر جس طرح انسان آسانی سے مسل دیتا ہے اس طرح سے ہارون رشید قتل کروا دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، واقعی صحیح بات ہے۔ اگر دور کے حوالے سے دیکھا جائے تو جو زندگیاں گزاری ہیں ہمارے ائمہ علیہ السلام نے، وہ بہت ہی مشکل دور تھے، بہت مشکل، اور جو اسلام کو تبلیغ اور اس کی ترویج تھی، اس وقت چل رہی حکومتیں تھیں، وہ اتنی ظالم اور جابر تھی۔ بے شک بے شک۔ اور حکومت کے بارے میں ضروری ابھی ہم لوگ تھوڑی دیر میں تبصرہ کریں گے کہ حکومت کیسی تھی اور اس دور کی حکومتیں کیسی تھی اور اب کی حکومتیں کیسی ہیں۔ میں اپنے ویورز کے ساتھ تھوڑے سے جو امام رضا علیہ السلام کے ارشادات ہیں وہ شیئر کرنا چاہوں گی، اور میں چاہوں گی کہ تھوڑی تھوڑی ہم ان کے ساتھ گفتگو کرتے رہیں تاکہ ہمارا ایک تسلسل رہے۔ ویورز، آپ کے ذہن میں بھی کوئی بھی ایسا ارشاد یا امام کی حدیث ہو تو آپ ہمیں کال کر کے اس سے شیئر کریں، ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، اور یقینی طور پر حدیث کو بھی شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، ایک دوسرے کو ائمہ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتانا یا کوئی بھی اچھی بات شیئر کرنا بہت بڑا اجر و ثواب رکھتی ہے اپنی جگہ پر۔ اور ہم چاہیں گے کہ ولائی ٹی وی USA کے توسل سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ امام رضا علیہ السلام کی زندگی پر زیادہ سے زیادہ بات کریں اور ان کے ارشادات کو عام کریں۔ جو علم
انہوں نے ہم تک ٹرانسفر کروایا، یعنی ہماری نسلوں میں نسل در نسل جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس میڈیا کے ذریعے بھی جو عام دنیا ہے، یعنی جو اہل تشیعوں سے تعلق نہیں بھی رکھتے، ہر مسلمان بھی جانے ان کی حقیقت اور ان کی عظمت کے حوالے سے. میں پہلا جو ان کی حدیث ہے وہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. سرکہ بہترین سالن ہے، جس کے گھر میں سرکہ ہوگا وہ محتاج نہ ہوگا. تو یعنی بہترین چیز، یعنی کھانے پینے کے لیے تک ہم لوگوں کو یہ تلقین کی گئی ہے. میں کہتی ہوں کرن کہ معصومین بے شک وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بھرپور زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا کہ ہم ان کے فرمان، ان کے قول اور فعل پر اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت دونوں میں ہم کامیاب ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. اور یہ نہیں آپ کو کھانے کے طریقے انداز تک بتا رہے ہیں کہ کیا چیز کھائیں تو کون سی ہمارے صحت کے لیے کون سی چیز اچھی ہوگی، اس سے کیا اثرات مرتب ہوں گے اور اس کا کتنا عمل دخل ہے ہماری زندگی میں. اسی طرح ایک اور میرے پاس جو حدیث سامنے پڑی ہوئی ہے اور امام کا قول بھی ہے کہ مسور 70 انبیاء کی پسندیدہ خوراک ہے اور اس سے دل نرم ہوتا ہے اور آنسو بنتا ہے. یعنی ایک دال پر بھی آپ کو امام بتا رہے ہیں، کوئی عام ہستی یا کوئی وہ آپ کے لیے کوئی تجربوں سے یہ چیز وہ آپ کو ظاہر کر کے نہیں. اور اگر آپ کی سائنس میں اس کو پرکھ بھی لے تو میرا خیال ہے خیال کیا ہے یقینی طور پر ہم لوگ ہی کامیاب ہیں. ابھی جیسے میں نے بیان کیا کہ ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں، دیکھیں سب سے زیادہ جو علمی حساب سے ہمیں نظر آتا ہے چھٹے امام کی زندگی گزری، لیکن ہمارے 8ویں امام کو بھی جو ہے عالم آل محمد کہا جاتا ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو کام علمی میں نامکمل چھوڑ کر جاؤں گا اسے میرا یہ فرزند آ کر پورا کرے گا، وہ میرا حقیقی جانشین ہوگا. یہ عالم آل محمد ہے ہمارے 8ویں امام. بے شک بے شک. اور زندگی کے طریقے سیکھنے ہوں تو ان کے در سے اپنے آپ کو منسلک کر لیں تو میرا خیال ہے آپ اپنے بہت بہتر طریقے سے فیضیاب ہو جائیں گے. ایک اور مجھے چیز جو بہت ہی پسند بھی آ رہی ہے اور میرا خیال ہے زیادہ تر لوگ یہاں پر عمل کر سکتے ہیں، پاکستان یا دوسری کنٹریز میں میرا خیال مشکل ہوتا ہے کہ جو 40 دن تک گوشت نہ کھائے گا وہ بد اخلاق ہو جائے گا. اب اس کا اس حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو یہاں پر تو ماشاءاللہ 40 دن تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو 2 دن نہیں گزارتے میرا خیال ہے. ہمیں اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کا، دیکھیں ہم خواتین ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کا اس طرح سے سیٹ اپ کو بٹھائیں کہ ہم جو ہے نا ہفتے میں 2 دن گوشت یا چکن ہم بنائیں، صحیح ہے، باقی دن سبزیاں اور دال، کیونکہ دل نرم رہے، کیونکہ جو دل نرم ہوتا ہے اس پہ ہدایت اثر کرتی ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ویورز آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، کنٹرول روم ہمارا نمبر اسکرین پر ابھی نہیں آ رہا. اس میں ایک اور چیز، شہد میں شفا ہے اور اگر کوئی شہد ہدیہ کرے تو واپس نہ کرو. اچھا یہ کتنا بہترین تحفے کا بھی آپ کو بتا گئے ہیں کہ اگر کسی کے لیے کچھ بھی نہ لے کے جا سکو تو ایٹ لیسٹ آپ شہد لے جائیں ایک دوسرے کے لیے، اور اس کو اگر آپ کو کوئی ہدیہ کرتا ہے یہ گفٹ کے طور پر شہد بھی دیتا ہے تو وہ بھی امام رضا کی حدیث سے منقول ہو گیا اور ان سے منسوب ہوگی، تو اس کی بھی بہت اہمیت اور فضیلت ہوگی. یعنی کھانا کھانے کے آداب تک بتائے ہیں کہ پلیٹ کے کون سے حصے سے کھانا شروع کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی ذکر ملتا ہے. جب ہم لوگ ان کے بارے میں سرچ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اپنے علم کو بڑھاتے ہیں تو یقینی طور پر ہمارے علم میں تو اضافہ ہوتا ہے، مگر ہمیں زندگی کے سلیقے ملتے ہیں کہ ہمیں زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے، کس طرح سے اس پر عمل کرنا چاہیے. اور امام رضا کے حوالے سے کرن جی کہ جو ہمیں چیز ایک اور بھی نظر آتی ہے، جی جی وہ یہ نظر آتی ہے کہ ویسے تو ہر معصوم کا ہوگا، اور یہ سوچنا بھی ایسا کہ کوئی سی بھی صفت ہمارے معصوم امام میں نہ ہو، یہ سمجھے کہ یہ نعوذ باللہ ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے. تو ہر صفت موجود ہے، لیکن امام رضا کے لیے یہ ملتا ہے کہ امام رضا جب بھی کھانا نوش فرماتے تھے تو اپنے ساتھ غلاموں کو بٹھا لیتے تھے. اور یہاں تک ملتا ہے کہ جب مامون رشید نے دعوت کی تھی اور تمام وزراء اور عمرہ سب موجود تھے، اور جب ایک مرتبہ دسترخوان بچھایا گیا تھا اور 8ویں امام جب دسترخوان پر بیٹھے ہیں تو امام نے دیکھا تھا کہ ایک قطار ہے جو تمام غلاموں کی کھڑی ہوئی ہے، تو امام نے ایک مرتبہ حکم دیا تھا کہ میں اس وقت تک کھانا شروع نہیں کروں گا جب تک یہ تمام غلام کھانے پر ساتھ نہ بیٹھ جائیں. تو ایک مرتبہ یہ سن کر جو ہے اپنا مامون رشید جو تھا وہ گھبرا گیا تھا اور کہنے لگا کہ تمام وزراء اور عمرہ تمام موجود ہیں اور ان کے سامنے جو ہے میں یہ تمام ملازموں کو، نوکروں کو کس طرح سے بٹھا لوں. لیکن امام کو دنیا کے کوئی خیال نہیں تھا کہ بس رب راضی ہو، اسی لیے امام کا یہ طریقہ تھا.
اور امام کی زندگی سے ہمیں اتنا سبق اور درس ملتا ہے کہ امام جو کہ ایسے ظالم و جابر انسان جو کہ اس وقت حکومت کر رہا ہے، خلیفہ ہے، اس وقت امام کا یہ دور امامت چل رہا ہے کہ دیکھیے ہارون رشید کے بارے میں جو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہارون رشید نے کہ اب سب سے پہلا جو شطرنج کو صحیح طریقے سے رائج کرنے والا انسان ہے وہ یہ ہارون رشید ہے. جس طرح سے کہ معاویہ کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ معاویہ وہ انسان تھا کہ جس نے سب سے پہلے داڑھی کو مونڈا تھا. جو لوگ پیغمبر اسلام کا اگر انکار بھی کر چکے تھے لیکن ان کی بھی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ حکم پیغمبر سے انکار کرتے، لیکن یہ معاویہ سب سے پہلا انسان تھا کہ جس نے سب سے پہلے داڑھی کو مونڈا تھا اور کہا تھا کہ دنیا میں کی لذت اٹھاؤں. اللہ اکبر. اسی طرح سے ہارون رشید کا دیکھیں یہ برائیاں، یہ گناہ جو دنیا میں آئے ہیں یہ کس طریقے سے آئے ہیں. اسی طرح ہارون رشید کا ملتا ہے کہ ہارون رشید وہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے شطرنج کو صحیح طریقے سے رائج کیا، اور اس طرح رائج کیا تھا کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاکستان میں ہوتا تھا کہ جیسے یہ سرکاری گیمز ہیں، کرکٹ ہوا، ہاکی ہوا، اسی طرح سے اس کا جو سرکاری اس نے گیم بنایا تھا ہارون رشید نے وہ شطرنج کو بنایا تھا. اور وہ اس انسان کو عزت، اس کے دور میں اس انسان کی عزت نہیں ہوتی تھی اور عزت کی نگاہ سے اس کو نہیں دیکھا جاتا تھا جو انسان اپنی زندگی، اپنے دن کا ایک زیادہ عرصہ شطرنج کھیلنے اور شراب پینے میں نہ گزار دے. اور باقاعدہ ایسے انسان کی عزت کی جاتی تھی کہ جس کے پاس گانا گانے والی عورتیں موجود ہوتی ہوں، ملازم ہو اس کے گھر میں، اور جس کا ایک زندگی کا دن کا بڑا حصہ گانا سننے، گانا گانے والیوں کے ساتھ شطرنج کھیلتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے گزر جائے. یہ ہارون رشید کے کام تھے. اور اس دور میں ہمارے 8ویں امام تشریف لا رہے ہیں اور کس طرح سے امام نے اگر ابھی آپ نے ذکر کیا جس طرح کی بڑی ان کی وہ نام ہوتا تھا جس کے پاس گانا گانے والی ہوتی تھی یا ان کے گھروں میں عام ہوتی تھی، اگر اسی چیز کو اگر آج کے دور میں کمپیریزن کیا جائے، اگر اس کا وہ ہم لوگ کریں تو سوچے تو کیا آج بھی اسی طرح کی ہم لوگوں کو حقیقت نہیں ملتی ہے کہ جس کے گھر یا جس کی شادیوں پہ زیادہ سے زیادہ ناچ گانا ہوگا، جس کی شادیوں میں زیادہ میوزیکل پارٹیز ہوں گی، وہ سب سے بہترین شادی کا ہوگا. تو اب اس معاشرے کو ہم لوگ کس طرح سے، کس نظر سے دیکھیں اور کس طرح سے اس کے بارے میں بات کریں؟ تو میوزک کے حوالے سے کس طرح سے منع کیا جائے؟ ہم لوگ کیا ایسا یعنی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں تو ظاہر ہے برا لگتا ہے، بچوں کی خوشی ہے، شادی ہے. اگر ہم تاریخ کو اٹھا کر پڑھیں جو ہمیں انبیاء کی زندگی سے حالات ملتے ہیں کہ جب ان کا پیغمبر، ان کا نبی کھڑے ہو کر انہیں بتا رہے ہوتے تھے کہ دیکھو تم گناہوں سے خود کو بچاؤ، نیکی کی طرف. آج جیسے ہمارے معصومین کی احادیث ہمارے پاس موجود ہیں اور ہمارے وقت کے امام پردہ غیبت میں موجود ہیں، امام کا ظہور نہیں ہو رہا ہمارے گناہوں کی کثرت سے. اور کتنے افسوس سے کہا جاتا ہے کہ تمام مومنین یہ ساری چیزیں جانتے ہیں، جنہیں سب پتا ہے کہ ہمارے مولا راضی نہیں ہے کہ ہمیں 7ویں امام کا ملتا ہے کہ ہمارے 7ویں امام کو جب قید خانے سے نکال کر ایک ان کا محب تھا ایسی جگہ لے گیا کہ جو ایک بہت بڑا کمرہ، ہال تھا یا صحن تھا، وہاں مولا بہت آسانی سے آرام سے رہ سکتے تھے، لیکن وہاں فقط ایک چیز تھی کہ وہاں گانے کی آواز آتی تھی، میوزک کی. امام نے فرمایا کہ نہیں، وہ چھوٹی سی جھوپڑی میں لے لیے بہتر ہے جہاں مولا صحیح طریقے سے کھڑے تک نہیں ہو سکتے تھے. یعنی ان کی زندگی کو دیکھتے ہوئے پھر بھی ہم لوگ نصیحت نہیں پکڑتے. میں پچھلے بھی پروگرام میں کہا تھا، ابھی بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ ہم ایک دن میں یا ایک لمحے میں اپنی زندگی نہیں بدل سکتے. آہستہ آہستہ کر کے ایک دوسرے کو سمجھ جب آپ کو سمجھ خود سے، دماغ سے آپ کے دل میں یہ چیزیں بیٹھیں گی تب بھی آپ کے اندر ایک انقلاب برپا ہوگا، تب ہی یہ تبدیلی پاسبل ہے. ادروائز تو ہم نصیحتیں اپنی چھوٹی عمر سے ہی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اگر جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں یا ہم لوگ اپنی لڑکپن کی ایج میں ہوتے ہیں اور دور بلوغت میں، تب کتنی نصیحتیں ہماری نانی دادی یا گھر والے کس طرح سے کرتے ہیں اور کتنی بری لگتی ہے. یہ بھی چیز نظر آتی ہے کہ دیکھیں تمام محبان آل محمد، تمام مومنان آل محمد سب معصومین کے اقوال کو، معصومین کی زندگی کو سب جانتے ہیں، ہے نا، سمجھتے بھی ہیں پر مانتے نہیں ہیں. اگر یہ ماننے لگے نا تو آج امام زمانہ ہم لوگ سب کے بارے میں ایسے نہیں کہہ سکتے کہ مانتے نہیں ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کی وجہ سے شادیاں اس طرح کر رہے ہیں جو خود کو گناہوں میں، ان میں بھی کچھ کیٹیگریز ہوں گی. میرا اپنا پرسنل خیال ہے، ہو سکتا ہے آپ کا یہ خیال ہو، میرا پرسنل خیال یہ ہے کہ ان میں سے بھی کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ شادیاں کامیاب ہوتی ہیں. ورنہ جتنی روحانیت اور جتنا میوزک اور جس طرح کی بات آتی ہے کہ اللہ بے شک غفور الرحیم ہے، معاف کر دیتا ہے پروردگار،
لیکن بار بار حساب ہے اگر اس کے بارے میں حساب ہے وہ تو سب دینا ہے کہ چاہے ہم لوگ جس طرح سے بھی زندگی گزاریں، جس طرح سے بھی ہر ایک عمل کا حساب دینا ہے. اس چیز کو سوچ کر تو روح کام جاتی ہے کہ قبر میں کیا ہوگا، کون سی باتیں پوچھی جائیں گی. کبھی موقع ملا جنت میں ہے، جائیں گے تو تمام مومنان آل محمد شہزادی اس وقت تک داخل نہیں ہوں گی، جنت کے دروازے پہ کھڑی ہو جائیں گی، تب تک اپنے ایک ایک شیعہ کو نہ لے جائیں. لیکن جنت سے پہلے جو عالم برزخ ہے نا، وہاں سے گزرنا ہے. اس سے پہلے جو قبر ہے، اچھا اس سے بھی پہلے آئیں تو وہ ایک موت نکلنے کا، کیا کرنی کا، سکرات کی منزل ہے. تو دیکھیے یہ تمام اعمال جو ہم دنیا میں کرتے ہیں تو وہ سکرات کی کیفیت. اچھا دیکھیں ان گناہوں کی وجہ سے ہماری اپنی بھی، دیکھیں گناہوں کی لذت فقط دنیا میں ہے، گناہ کرتے وقت ہے. جب تک آپ گناہ کر رہے ہیں اس وقت تک آپ کو گناہ کی لذت مل رہی ہے، اور ان گناہوں کا عذاب لیکن آپ کو دنیا میں بھی مل رہا ہے اور آخرت میں بھی مل رہا ہے. تو بس یاد رکھیں کہ یہ جب گناہ کیا تو اب پہلی دیکھیں ہر منزل جو ہے وہ بہت سخت ہے، اور معصومین وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ہمارے سامنے آخرت کا ایک ایک چیپٹر کھول کے رکھ دیا کہ دیکھو جب تم دنیا سے جاؤ گے کس طرح سے سکرات کا وقت، اگر سکرات کے وقت سے بچنا چاہتے ہو تو دنیا میں تم یہ اعمال کرو تاکہ تم پر جاکنی کا وقت مرحلہ آسان ہو جائے. اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر فشار قبر نہ ہو اور تم چاہتے ہو کہ تمہاری جو ہے تمہاری قبر کی سختیاں ختم ہو جائیں تمہارے اوپر سے، تو اس کی چیزیں بتا دی کہ کس طرح سے جب ہم قبر میں پہنچیں گے تو ہماری نماز کھڑی ہو گئی، آ کے ہمارا روزہ ہماری مدد کے لیے کھڑا ہو گیا، ہمارا خمس، ہماری زکوٰۃ، حج، جہاد، تمام اور جو تمام چیزیں کھڑی ہو گئی. اور اگر یہ ساری چیزیں ہمیں منکر و نکیر کے سوال سے نہ بچا پائیں تو سب سے آخر میں صبر آتا ہے، اور صبر اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے تم سب نہیں بچا پائے فروع دن، اب میں اس مومن کو بچاؤں گا. اور اس سے بھی افضل چیز کہ جو اگر کسی مومن کے دل میں کوئی خوشی کو ڈال دے، آپ نے کسی مومن کی کوئی چھوٹی سی حاجت پوری کر دی، کسی مومن کا ایسا کوئی کام کر دیا کہ اس کے دل میں آپ کے لیے خوشی آ گئی، تو وہ یاد رکھے اس خوشی کو رب ذوالجلال آپ کو مجسم شکل عطا کر دے گا. اور وہ خوشی آپ کو جو ہے وہ مجسم شکل جو ایک مومن کے دل میں خوشی ڈالنے سے پیدا ہوئی تھی، امام معصوم فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح سے آپ کا ساتھ ہوگی کہ قبر میں آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ برزخ میں ہے، یہاں تک کہ جنت کے دروازے تک آپ کو چھوڑ کر آئے گی، اور اس طرح سے آپ کا وہ ساتھ دے گی. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اچھا اب جو گناہ کیے ہیں اب ان کا عذاب سکرات کے وقت ہے، اس کا عذاب پھر قبر میں ہے، پھر اس کا عذاب آپ کو جو ہے برزخ میں سہنا ہے. انشاءاللہ میں چاہوں گی کہ ابھی ہم لوگ اپنے موضوع کی طرف واپس آ رہے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہوگا، اور یہ جو سکرات اور قبر کی منزل ہے انشاءاللہ ویورز ہم اس پہ بھی پروگرام کریں گے. ہمارے آنے والے دنوں میں بھی اس میں بھی لائن اپ ہے کہ ہمیں ایٹ لیسٹ اپنی جو اگلی منزل ہے اس کے لیے تیاری کس طرح کرنی چاہیے، کون کون سے عمل سے گزرتی ہے زندگی، کس طرح سے قبر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کیا منکر نکیر کے سوال ہوتے ہیں. یہ بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے سوال ہیں جو میرے دماغ میں اس ٹائم پہ آ رہے ہیں، مگر ہم لوگ اپنے موضوع سے بالکل ہٹ جائیں گے. بیچاری کے ولادت کے ہم لوگ ولادت منا رہے ہیں، تو یقینی طور پر ویورز بھی ہمیں کال کر کے آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں آپ کوئی سی بھی حدیث یا بچے اگر مرثیہ یا منقبت پڑھنا چاہیں تو ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 9255233766. اور ویورز اس کے علاوہ آپ ہمیں سجیشن دے سکتے ہیں کہ اور ہم اپنے پروگرام کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں، اور کیا ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں باتیں کرنی چاہیے. اور آپ اپنی رائے کا اظہار ہم سے کال کر کے ضرور کریں. ہم ایوری سنڈے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں 4 بجے سے 7 بجے تک، 4 بجے سے 5 بجے 5:30 بجے تک لیڈیز پروگرام ہوتا ہے. اس کے بعد برادر آسم پروگرام یہاں پر کرتے ہیں، اور ان کے بھی ٹاپک بہت اچھے ہوتے ہیں. انہوں نے پچھلے دنوں پیرنٹس کے ساتھ بچوں کا سلوک اور رویہ، اور خاص طور پر ان کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں حالات حاضرہ سے بھی منسوب ہوتے ہیں کہ حالات حاضرہ پہ ان کی کافی گفتگو رہتی ہے. اور ویورز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی امام رضا علیہ السلام کے ارشاد میں ایک اور چیز، خدا سے روزی صدقہ دے کر مانگو. تو بہترین چیز خدا سے روزی اگر طلب کرنی ہے تو صدقہ دیں.
یعنی صدقے کے لیے آپ کو کتنی ہی دفعہ بارہا دفعہ نصیحت کی جاتی ہے کہ اپنے امام کا وقت کے امام کا صدقہ دیں، اپنے گھر سے نکلتے وقت اپنا صدقہ دیں، اپنے بچوں کا صدقہ دیں. یعنی صدقے کی کتنی اہمیت اور فضیلت. کسی ایک چیز کو بھی ہم لوگ اپنے اندر اڈاپٹ کر لیں، لائک اگر صدقہ ہے، ابھی جیسے مسور کی دال کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد ہم نے گوشت کا ذکر کیا، سرکے کا ذکر کیا اور شہد کا ذکر کیا. کتنی چیزیں یہ ہے کہ دیکھیں سب سے زیادہ پاورفل وہ چیز ہوتی ہے کہ جو موت کو ٹال دے، اور صدقہ یہ وہ چیز ہے جو موت کو ٹال دیتا ہے. موت تو بڑا خیال ہے لیکن سوچے کتنا پاورفل ہے یہ صدقہ. بے شک بے شک، اور ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. اور بے شک کافی ویورز ہمارے اس بات کو سمجھتے ہوں گے اور اس بات پہ عمل بھی کرتے ہوں گے کہ جس طرح ہم لوگوں کے گھروں میں یا زیادہ تر ہم لوگ میجورٹی میں ایسے کرتے ہیں کہ صدقے کے باکس بنا لیتے ہیں. تو ایک یعنی وہ باکس ہوتا ہے جس میں آپ کے کوئنز پینیز وغیرہ وہ سارا چیزیں پڑی ہوتی ہے پیسے، اور دوسرا خالی ہوتا ہے. پھر اس میں صدقہ دے دے کے آپ کو اس کو بھر دیتے ہیں. اور پھر جس طرح بھی آپ سے پاسبل ہوتا ہے، لائک اگر اپنے رشتہ داروں میں ہوتا ہے یا کوئی بھی غریب غربا جن کو بھی آپ جانتے ہیں اپنی کنٹری میں، ان کو کنورٹ کروا کے پیسے آپ وہاں پہ بھیج سکتے ہیں. کئی طریقے ہیں، اگر دینے ہو تو آپ کی نیت ہو تو بے شک کے لیے کوشش کریں جلد سے جلد مستحق کے ہاتھ تک چلا جائے. بے شک بے شک. ہمارے پاس ایک کال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سسٹر کون اور کہاں سے بات کریں؟ جی میں کمل جعفری بات کر رہی ہوں لوزیانہ سے. مجھے ایک ضروری بات کرنی تھی آپ سے. پہلے ہی بات کی تھی کہ اگر کسی کو کچھ کپڑے ڈونیٹ وغیرہ کرنے ہوں تو آپ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ڈونیٹ کرنے ہو تو معلوم کرنا تھا کہ آپ لوگ کلیکٹ کرتے ہیں کسی ضرورت مند کو پاکستان یا انڈیا بھجوانے کے لیے. ادھر لائٹ ٹی وی پہ تو مجھے اتنی انفارمیشن نہیں ہے. بردر آسم سے آپ کال کر کے میں ان سے پوچھ سکتی ہوں، یا آپ ہمارے اسٹوڈیو پہ دوبارہ کال کریں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے پروسیجر ہے اور کس طرح سے آپ ڈونیٹ کر سکتی ہیں. آپ مجھے دوبارہ پلیز کال کیجیے گا. کنٹرول روم آپ سے بات کرتے ہیں اس کے بارے میں. دوبارہ کال کر. جی پلیز. تھینک یو. جی کنٹرول روم ان کے کوشچن ڈونیشن کے حوالے سے ہے کہ کپڑوں کے ڈونیشن کے حوالے سے کنٹرول روم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. کہ ڈونیشن تو خیر جہاں تک ہیوسٹن کا مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر کئی سینٹرز میں ایسی جگہ بنائی گئی ہے کہ جہاں پر جس کو جہاں پر ایزی لگتا ہے وہ اس سینٹر میں جا کر ڈونیٹ کر دیتا ہے کپڑے. تو یعنی جو بھی آپ کے لیے کنوینئنٹ ہے بہرحال آپ اس کی ساری انفارمیشن آپ کو کنٹرول روم سے مل سکتی ہے. ویورز آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. امام رضا علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے کچھ بات شیئر کرنا چاہیں یا پھر بچے منقبت پڑھ کے سنانا چاہیں یا کوئی شعر کوئی بھی ان کے بارے میں حدیث ہو، کچھ بھی آپ شیئر کرنا چاہیں تو آپ ضرور مجھے کال کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہم نے پہلے بھی اناؤنس کیا 9255233766. اب ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ ابھی صدقے کے حوالے سے بات ہوئی، حکومت کے حوالے سے بھی آپ بات کر رہی تھی کہ اس دور کا جو یزیدی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے ائمہ علیہ السلام پر ظلم کیے اور امام رضا کے والد گرامی کو جیل میں رکھا گیا، اور تاحیات کو اگر پڑھا جائے تو آپ کی زیادہ تر عمر اپنی زندگی جو تھی ہے قید خانوں میں گزری. تو ائمہ کی زندگی پر یہ اس طرح کے مظالم اور یہ مثالیں کس کے لیے ہیں؟ ہمارے لیے. ہمیں ان سے سبق سیکھنا ہے کہ زندگی کو کس طریقے سے گزارنا چاہیے. انہوں نے جہاں پر ہمیں صبر کی تلقین دی، ہمیں وہ تمام چیزیں فالو کرنے کی تلقین، نماز پڑھو، روزہ رکھو، آپ کے اصول دین ہے، فروع دین ہے، ان کو تمام کو فالو کرنے کے وہاں پر انہوں نے آپ کو یہ بھی نصیحت کی کہ آپ اچھی غذا کھائیں، اچھے کپڑے پہنیں، اچھا لباس پہنیں. یہ تمام چیزوں کی نصیحتیں بھی ائمہ علیہ السلام ہی ہمیں کرتے ہیں. تو جہاں پر وہ آپ کو رواداری کا، سلوک کا، بہتر اخلاق کا سبق دے رہے ہیں، انسانیت کا سبق دے رہے ہیں، مگر انہی کے مقابلے میں ایک جانور بھی خیر وہ سدھائے گئے ہیں تو وہ بھی اچھے انسان ثابت ہو سکتے ہیں، مگر یہ کہ جانور بھی ان سے بہتر ہیں جو لوگ ابھی کے دور کے ظالم ہیں. القاعدہ ہے، لشکر جنگوی ہے، کتنی تنظیمیں ہیں جن کے ساتھ یہ مذاکرات کیے گئے، اور پاکستان میں جو حالات دیکھنے میں آ رہے ہیں بلکہ پوری دنیا میں حالات دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ شام میں جو حالات ہیں. اگر کرنٹ افیئر کی بات کروں تو جتنا ظلم انسانیت پر، انسانوں پر ہو رہا ہے، میرے خیال ہے ان سے تو کئی درجے زیادہ بہتر جانور ہوں گے جو اپنے بچوں کو کس طرح سے سنبھال کے رکھتے ہیں، یا اپنی کمیونٹی جس طرح سے اپنا شیر خود دوسرے شیر کو نہیں کھا رہا ہوتا. کبھی اس طرح کی سچویشن آپ نے دیکھی ہے؟ حیوانوں میں بھی ایسی نہیں دیکھی، مگر انسانوں میں یہ چیز عام نظر آ رہی ہے
کہ ایک انسان دوسرے انسان کو مار رہا ہے، چاہے وہ اس میں مسلمان ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے. ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کر اپنے لیے، اپنے ورثہ کے لیے، اپنے جو اہل و باب ہیں ان کے لیے، ان تمام کے لیے حق کے لیے آواز اٹھا رہے تھے. اور آج صبح جو کل سانحہ پیش آیا پاکستان میں پشاور میں جو بم بلاسٹ ہوا اور مسیحی برادری کرسچن بھائیوں کے ساتھ جو بہنوں کے ساتھ ظلم ہوا، آخر وہ بھی تو انسان تھے، کسی کے بھائی تھے، اللہ کے بندے ہیں، کسی کے بھائی تھے، کسی کے بہن تھے. ہمیں یہ دین کہیں پہ بھی نصیحت نہیں کرتا کہ کسی کو جان سے مار دو کہ اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتا. کہیں پہ ہم لوگ کو ایسا سبق نہیں دیا جاتا. کرن وہ مجھے ایک بڑا اچھا واقعہ یاد آیا کہ جس طرح سے جب حضرت نوح کی کشتی گرداب میں پھنسی تھی اور وہ جب وہاں پہ مٹی تھی، اور ایک مرتبہ جو ہے یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت نوح نے اس مٹی سے جو ہے کھلونے بنانے شروع کر دیے تھے یا کچھ چیزیں بننا شروع کر دی تھیں. تو جب دوسرا دن آیا تھا اور پروردگار عالم کا یہ حکم ہوا تھا، اچھا حضرت نوح کا یہ تھا کہ انہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی اور خدا سے یہ دعا مانگی تھی کہ اس پر تو عذاب نازل کر. اس طرح میں نے بیان کیا کہ وہ قومیں جو نہیں اپنے انبیاء کے نبی کے حکم کو مانتی تھی، تو ایک مرتبہ حکم الہی ہوا تھا حضرت نوح پہ کہ تم نے جو یہ کھلونے بنائے ہیں انہیں تم توڑ دو. تو حضرت نوح نے ایک مرتبہ پروردگار عالم سے کہا تھا پروردگار عالم میں ان کھلونوں کو اپنے ہاتھوں سے کیسے توڑ دوں، میں نے انہیں کتنی محبت سے بنایا ہے. تو حکم الہی ہوا تھا کہ اے نوح تم نے انہیں کتنی محبت سے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جن انسانوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں اس پہ اپنا عذاب نازل کر دوں گا. مطلب سوچیں اب یہ انسانیت کا تقاضا نہیں ہے بالکل. ایک دوسرے کی جان لی جا رہی ہے، کس طرح کے حالات ہو رہے ہیں، کون سے اسلام میں مگر مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ کون سے مذاکرات تھے ایسے جن کا تحفہ اتنا اچھا ملا کہ انہوں نے خالی مسلمانوں کو چھوڑ کر مسیحی برادری جو ہمارے کرسچن بہن بھائی ہیں ان پر بھی یہ ظلم کیا. اہل کتاب ہیں بے شک، ان پہ ہم لوگ ان کے ساتھ کافی ٹائم ہمارا گزرتا ہے. یہاں پر بھی پاکستان میں بھی اب ہر گھر میں، یعنی جہاں پہ آپ کی کمیونٹی ملتی ہے تو وہاں پہ آپ کو نہیں پتا چلتا ہے کہ جب آپ لوگ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو کون مسلمان ہے، کون ہندو ہے، کون سکھ ہے، کون عیسائی، کون علماء یہ تک فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا کھانا پینا تک جائز ہے بے شک، کیونکہ یہ اہل کتاب ہیں، جتنے اہل کتاب ہیں بے شک. اور پشاور میں جو دھماکہ ہوا ہے اس میں جو مسیحی برادری جو ہمارے کرسچن بہن بھائی کی شہادت ہوئی ہے، جن کو اس طرح سے ظلم کے ساتھ بہت دکھ ہے. ہم لوگوں کو بھی، ہم ان کے دکھ درد میں بھی شامل ہیں، اور پاکستان میں بھی ہمارے کافی علماء ان کے لیے ان کے برابر دکھ میں شریک ہیں. اور وہاں سے بھی جتنے دھرنے دیے جا رہے ہیں، جتنے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، تمام ہمارے شیعہ کمیونٹی بھی بلکہ تمام مسلمان بھی ان کے ساتھ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. بلکہ میڈیا میں بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ اگر خبریں بھی سن رہے ہیں، ہم لوگ بھی سن رہے ہیں، تو اس میں بھی یہی بات کہی جا رہی ہے بار بار کہ کون سے مذاکرات ہوئے، یہ مذاکرات سے کیا فائدہ ہوا، کیا اس سے ہم لوگ کو لائے عمل آپ نے اختیار کیا کہ یہ بم بلاسٹنگ وہاں پہ رک جائے. ان کی ریکوائرمنٹ بھی پوری ہوگی، ان کے مطالبات جو پورے ہو گئے، ان کو جیلوں سے آزاد بھی کر دیا گیا، مگر اسٹل وہی ہم لوگ کی قسمت میں یا ہمارے ہاتھ میں کیا آ رہا ہے، وہی بم بلاسٹ، وہی لاشیں، وہی رونا دھونا. ابھی بھی آپ چیخو پکار کی آواز سن رہے تھے. 2 دن ہو گئے، پچھلے 2 دن سے ہم بھی جب بھی ٹی وی آن کر رہے ہیں، کبھی کوئی ماں رو رہی ہے، کبھی کوئی بہن رو رہی ہے، کبھی کوئی بھائی رو رہا ہے، کبھی کوئی جوان بچے کی لاش اٹھا کے جا رہا ہے. یہ دل پھاڑ دینے والے مناظر ہم کتنی دیر تک دیکھتے رہیں گے؟ کیا انسانوں کو متحد ہو کے، میں تو کہہ رہی ہوں اب مسلمان شیعہ اب اس کی تو بات ہی نہیں رہی، تمام مسلمان انسانوں کو اکٹھے ہو کے اس طالبان کا خاتمہ کرنا ہوگا، ورنہ خدا نہ خواستہ اپنے ملک کو آپ کن کے ہاتھوں بیچ گئے ہیں. اب تمام کی تمام جو اس دن اپنے مبارکباد دے رہے تھے، اس میں چاہے نواز شریف صاحب شامل ہیں یا عمران خان صاحب یا آصف زرداری صاحب شامل ہیں، جو بھی اس ٹائم پہ آپ کو مبارکباد دے رہے تھے، اب ان سے پوچھا جائے کہ اگر انہی جنازوں میں یا انہی بلاسٹ میں ان کا اپنا بھائی یا بیٹا یا کوئی بھی رشتہ دار موجود ہوتا ہے، کیا وہ اسی طرح مذاکرات کے لیے کہتے ہیں آپ کو؟ اور ویورز آپ مجھے کال کر سکتے ہیں اور پلیز میرے ساتھ بھی اپنے رائے شیئر کیجئے کہ آپ کس طرح سے سوچتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ جو یہاں پر رہتے ہیں ہم لوگ صرف اس دکھ کو محسوس کر سکتے ہیں، مگر جن کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں وہ لوگ روز جی رہے ہیں، روز مر رہے ہیں. ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کے ان کے حق کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکتے. تو آپ ہمیں کال کر کے ہمارا حصہ بنے، اس پروگرام کا حصہ بنے اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں حکمرانوں کی کتنی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو کیا عمل سر انجام دینا چاہیے؟ کیونکہ
देखा जाए तो टू मच हुक्मरानों की काहिली है किरण, जो ये वाकयात हो रहे हैं, ये हुक्मरान साथ मिल चुके हैं, ये मिली भगत है और ये आखिरी जमाने की अलामतें हैं, ये भी तो देखें ना। बेशक बेशक। मैं चाहूंगी कि व्यूअर्स आप भी हमें कॉल करके इसमें शामिल हों कि आप लोग किस तरह से सोचते हैं, क्योंकि मुझे ये वाकया देखकर हजारा का वो वाकया याद आ जाता है जिसमें इतनी सर्दी में वो 100 से ज्यादा लाशें अपने बहनें, भाई, माँ, बेटे सब लोग उस जमीन पर रखकर बैठे हुए थे और यही मुतालबा कर रहे थे कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें अपने मुल्क को इन दहशत गर्दों से पाक करना है। हमें मुतालबा मांगते रहे, हम लोग मांगते रहे। आज सिर्फ हम ही नहीं, उस लाइन में कितने और लोग शामिल हो गए हैं। तो अभी भी अगर इन हुक्मरानों की, इन इंसानों की आंखें नहीं खुल रही तो इससे बेहतर कि पूरी जो आवाम है वो मुंतशिर हो जाए उसे के आलम में। इन्हीं को मेरे ख्याल अब तो ये हालात नजर आ रहे हैं मुझे। तो अब क्या इस बारे में कहना चाहेंगे? इसके बारे में आपको कुछ राय होगी, क्या कहना चाहिए? जो हालात चल रहे हैं जी बिल्कुल। बस क्या किरण देखते हैं, मैं जिस तरह कह रही हूँ हुक्मरानों की नाअहली है, काहिली है कि जो ये हालात पेश आ रहे हैं, हम मीडिया पे देखते हैं और हम उनके आंसू रोते हैं। बहुत दुख होता है कि जिस तरह से ये साने होते हैं। और हमें इस मौके पर अपने तमाम मसीह, तमाम क्रिश्चियन बहन भाइयों की हेल्प करनी चाहिए और उनके साथ बिल्कुल गम में शरीक होना चाहिए, जिस तरह तमाम मोमिनीन मोमिनात पाकिस्तान में और तमाम मुसलमान बल्कि तमाम इंसानियत बल्कि उनके साथ शामिल है वहाँ पर, और शम्में जलाई जा रही हैं और प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। और जिनके घर पर वो क़यामत टूट चुकी है उनका दुख का कोई भी नहीं लगा सकता, कोई भी नहीं कर सकता कि जिनके साथ आज मैंने कहा ना कि हजारा की वो कम्युनिटी याद आ जाती है हमें, जब वहाँ हम लोग सर्दियों में जनाजे रख के हम लोग बैठे हुए थे और हम तमाम अपने हजारा बहन भाइयों के साथ थे उस दुख दर्द में। अब इन्हीं के साथ हमारी वही हमदर्दी है, चाहे वो मसीही बरादरी चाहे क्रिश्चियन बरादरी से तल्लुक रखते थे, मगर स्टिल इंसान थे। इंसान का इस तरह से खून बहाना कोई भी आपको अलाउ नहीं करता, कोई भी हुकूमत अलाउ नहीं करती, मगर हमारे हुक्मरानों की इस पर खामोशी। और हम लोग को ऐसा कोई बयान या कोई चीज नजर नहीं आती कि वो लोग आए हों। कुछ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ये हो रहा है कि मैंने जहां तक देखा है कि आते हैं तो एक अगर पीटीआई खड़ी है तो नून लीग के वो लोग आके तो बयान दे के चले जाते हैं कि ये हुकूमत काम है, इसको हट जाना चाहिए और ये वो इस तरह के बयान सुनने में आते हैं। और अगर दूसरी हुकूमत होती है तो वो उसके खिलाफ बयान दे देते हैं। अब भी सिर्फ पॉलिटिक्स और चांदी बनाने के चक्कर में वो सब लगे रहते हैं और जो दुख जो तकलीफ इंसानों को, अवाम को मिल रही है उसका कोई अंदाजा ही नहीं कर सकता। और मैं क्रिश्चियंस के लिए एक और बात भी कहती हूँ जी जरूर किरण, अक्सर कि जब हमारे वक्त के इमाम का ज़हूर होगा और इमाम हजरत ईसा तशरीफ लाएंगे और हजरत ईसा जब इनको तमाम वो पहाड़ियों से वो सारी चीज़ें निकाल कर दिखाएंगे जो तहरीरें लिखी हुई थी, तो सबसे पहली जो कौम हम शियों के साथ होगी ना वो ये ईसाई हैं जो फौरन ईमान ले आएंगे और हमारे साथ हो जाएंगे। और ये तो वक्त जब आएगा तब हम लोग देखेंगे, तब ये अलामतें काफी हद तक हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, किताबों में पढ़ रहे हैं कि इस तरह से हालात हो जाएंगे, उरियानियत आम हो जाएगी, बेहयाई आम होगी। ये तमाम चीजें हम लोगों को नजर आ रही हैं, मगर क्या है क्योंकि हमारी हुकूमतें जो सी है वो इन तालिबान, इन अलकायदा, ये जितनी भी तंजीमें हैं उनसे बिक चुकी हैं। अभी पिछले दिनों मैंने आपके साथ भी ये जिक्र किया था कि जब मुज़ाकरात का सिलसिला जारी था तो हम लोगों ने मीडिया पर ये जो फुटेजेस देखी जा रही थी और जो भी उनके साथ देखा जा रहा था वो तमाम के तमाम दूसरी जमातों के साथ जो ताल्लुक रखते हैं, मौलाना फजलुर रहमान और पता नहीं क्या क्या नाम है उन लोग के, वो लोग शामिल थे। और जिन पर ये जुल्म हो रहा था, जो हजारा कम्युनिटी में हुआ, जो कराची में, पाकिस्तान में, लाहौर में टारगेट किलिंग हुई गई और चुन चुन के शियों को मारा गया, शियों की जेनोसाइड की जा रही थी, उनमें से कोई एक फर्द भी शामिल नहीं था। तो इस पे सवालिया निशान नहीं उठता कि हम लोग कहाँ सो रहे थे, क्यों नहीं उस वक्त प्रोटेस्ट किए गए या आवाज उठाई गई। अभी तक स्टिल हम लोग ही जुल्म का निशाना बन रहे थे और अब आते ही ये जो सामने आ गया। मैं ये कहूंगी कि अगर सब यकजहती आ जाए, सब एक जगह हो जाए,
صحیح ہے نا, اور ابھی اس چیز کی ضرورت ہے بہت زیادہ. تو ان دشمنوں کا ہم آرام سے مقابلہ کر سکتے ہیں. اگر یونٹی آنے کون دے گا اس میں؟ جب آپ ایک طرف جاتے ہیں کہ اگر چلیں یہ کام اچھا کر رہا ہے یا یہ انسان حکومت اچھا کام کر رہی ہے, تو اس کے ساتھ تو دوسری اپوزٹ پارٹی فوراً اس کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہے کہ اس کے نیگیٹو پوائنٹس آپ کو بتا دیں. یعنی کوئی آپ کے ساتھ سنسیئر آپ کو آپ کے ملک میں ملتا ہی نہیں ہے اس ٹائم پہ دیکھا جائے تو. آپ کی جو پچھلی حکومت گزری تو وہ اس سے پچھلی حکومت پہ انگلیاں اٹھا رہی تھی, جو یہ حکومت آئی ہے وہ اس پہ پچھلی حکومت پہ انگلیاں اٹھا رہی ہے. یعنی ہر دور میں ہم لوگ دیکھتے آ رہے ہیں دیکھتے, مگر اس میں پس کون رہا ہے؟ عوام پس رہی ہے, بے گناہ مارے جا رہے ہیں. کبھی وہ جنازے ان کے اپنے گھروں میں جائیں تو ان کو احساس ہو اس درد کا, اس شدت کا, کہ جو ان اب آپ خود ہی سوچیں. اب جب سے میں وہ واقعہ دیکھ رہی تھی اور ہم لوگوں نے دیکھا ہے 2 دن میں کہ کس طرح سے پشاور میں پھر وہی حالات ہوئے, وہی دھماکے سے وہی حالات. گھر کا فرد اگر جاتا ہے نا تو ایک خاندان سمجھے کہ جو ہے نا تباہ ہو جاتا ہے. اور اس کی کفالت, یہ تو سارے ایک بہت بڑے مسئلے میں پھنس جاتے ہیں کہ جو پیچھے زندگی سروائیو کرتے ہیں ان کے لیے کس طرح کے حالات ہوتے ہیں. ہم لوگوں نے اپنے بہن بھائیوں میں کالے کر کے پتہ کیا کہ کس طرح سے وہ ان کی زندگی گزری ہے. کسی کی 5 بیٹیاں تھیں, 1 بیٹا تھا وہ اس میں شہید ہو گیا, کسی کا 1 ہی بیٹا تھا تو وہ اس میں شہید ہو گیا. کتنی ایسی ہم لوگ کو مائیں ملیں گی, بہنیں ملیں گی جن کا دکھ کا ہم لوگ اندازہ بھی نہیں کر سکتے, مگر ایٹ لیسٹ ہم لوگ یہاں بیٹھ کر اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کے اپنا ان کے لیے ہم لوگ اپنے دکھ کا اظہار کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. اور ہمارے پاکستان میں جتنے بھی بہن بھائی ابھی کیا کہا جا سکتا ہے کہ جس کے گھر میں جو بیتا ہے, جس کے اوپر جو بیت رہی ہوتی ہے وہ اس کو بہتر طریقے سے جانتا ہے اور وہ اس کا ریئیکشن بھی اس طرح ہی کرتا ہے. مگر پھر بھی ان کو سلام ہے اپنے کرسچن بھائیوں کو بھی کہ انہوں نے بڑے پرامن پروٹیسٹ کیے ہیں اور جو روڈز وغیرہ بلاک کی گئی ہیں. 1-2 جگہوں میں سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پر تھوڑا سا بدامنی کا اثرات ملے ہیں, مگر یہ کہ کافی جگہوں پر پرامن پروٹیسٹ ہوئے ہیں. تو مگر پروٹیسٹ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. ابھی ہم لوگوں نے جو پروٹیسٹ کیا پچھلے دنوں میں, ٹارگیٹ کلنگ کے حوالے سے بات کروں یا آپ لوگ ہزارہ کی کمیونٹی کے حوالے سے بات کریں یا شیعوں کی کہیں پہ بھی جہاں جہاں پہ بم بلاسٹ ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بات کریں, تو ہمیں ان پروٹیسٹ کا کیا یعنی آؤٹ پٹ ملا ہے؟ ابھی تک کوئی رسپانس نہیں ملا, کیونکہ سیفٹی کے مسئلے تو وہیں کے وہیں ہیں. آپ کا آٹا دال چاول کے بھاؤ دیکھتے ہیں تو ابھی بہت وہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں, مگر آپ کو آؤٹ پٹ اس کا کیا ملا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ابھی بھی وہ جب بچے گھروں سے باہر جاتے ہیں اپنے گھر میں چاہے وہ جاب کے لیے جائیں تو وہ مائیں پیچھے سے پریشان بیٹھی ہوتی ہیں کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے. یہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگ؟ بہت ٹینشن میں ہے اس وقت. جو زندگی ہم دیکھ رہے ہیں سیریا میں جو ہو رہا ہے, پاکستان میں جو ہو رہا ہے اور دیگر ممالک میں جو خبریں مل رہی ہیں نیوز, بہت زیادہ ٹینشن میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں. کہ ظاہر ہے کہ گھر سے جو نکلے ہیں گھر میں بھی سیفٹی نہیں ہے. گھر میں عباس ٹاؤن والا واقعہ یاد کریں جو کراچی کے اندر پیش آیا تھا. وہ لوگ عباس ٹاؤن کے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور بم بلاسٹ ہوا ہے, تو گھر تک ٹوٹے ہیں, گھروں میں کتنی ایسی چیزیں نظر آئی ہیں. آخر کون دے گا اس کا حساب؟ اور کیا ان کو آخرت یاد نہیں ہے کہ میرے والد کا خود ایسے ہی شہادت ہوئی ہے. تو ہمیں آپ کو اس درد کو بھی بیشک سمجھ بھی کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے تو ایک دم پورا ہمارے اپنے گھر کا ماحول, اپنی حالت ہماری آنکھوں کے سامنے ہو جاتی ہے. ہمارے والد کا کس طرح سے ہمارے والد کا ہوا تھا اور کیا ہم لوگ کس طرح سے. آپ کے والد کی شہادت مسجد میں ہوئی تھی؟ مسجد میں ہوئی تھی. وہ بھی نماز کے لیے؟ نماز 27 رجب تھی اور پوری رات جس طرح اعمال ہوئے تھے. اب وہ وہاں پہ ایک چھوٹی سی مسجد تھی, جیسے محلے کے چند لوگوں حالات خراب ہو رہے تھے تو سب مل کے نماز پڑھتے تھے. وہاں باقاعدہ قاری صاحب کا انتظام تھا, وہ قرآن تلاوت قرآن ہوتی تھی, قرآن پڑھتے تھے, بڑا اچھا اعمال ہوتے تھے. تو تمام جو لوگ تھے وہ سب اسی میں آ جاتے تھے اور بڑا اچھا چل رہا تھا. اور جس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا تو بڑا ہی مطلب کہ کس طرح سے کہ انہوں نے کہا کہ پہلے تم نماز شروع کرو پھر ہم ماریں گے. مطلب ایک سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ, اور ہم جانتے ہیں کہ شہادت واقعی ہماری میراث ہے, شہادت بہت بڑا مقام ہے. کہتے ہیں جس کے گھر میں شہادت ہو اس میں اسے افسوس نہیں کرنا چاہیے, اسے خوشخبری دو جا کے کہ شہید کا کیا مرتبہ اور مقام ہے آخرت کے اندر, کہ اس کی 7 نسلوں تک کی ضمانت خدا لے لیتا ہے. مطلب کتنی ساری فضیلتیں اور فضائل ہیں ایک شہید کے, ایک شہید ہوتا ہے. لیکن جو ایک گھر کا فرد جاتا ہے اس کے گھر سے پوچھے کہ اس پہ کیا گزرتی ہے, اس کے بعد کیا حال ہوتا ہے, کس طرح سے
وہ بچے جو جن ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہیں, جن کے گھر برباد ہو رہے ہیں, جن کے گھر کے سربراہ جا رہے ہیں, کہ اکثر میں پاکستانی چینل کے اوپر دیکھتی ہوں کہ ایک جملہ بار بار آتا ہے کہ خدا آپ کو اولاد کے غم سے بچائے, الہی آمین, پروردگار سب کو بچائے, مومنین و مومنات کو, تمام پروردگار کی مخلوقات کو بچائے اس وقت, کہ یہ اتنا بڑا صدمہ اور اتنا بڑا سانحہ, اور جو ظلم کے کو دیکھ کر بھی اس کے خلاف آواز نہ اٹھایا وہ بھی مجرم ہوگا. تو یہ بہت نعرہ بلند کیا جا رہا ہے, اور اس مجرم نہ بننے کے لیے آپ بالکل جہاں پر جس طرح سے بھی کوشش ہو آپ اس ظلم کے خلاف اپنا احتجاج کریں, اپنی آواز بلند کریں, ایک دوسرے کو آگاہ کریں کہ کرنٹ جو سچویشن ہے. میرا خیال ہے کہ اب جو محرم الحرام کا سلسلہ آ رہا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ تمام لوگوں کو حالات حاضرہ پہ ضرور بات کرنی چاہیے. میں ایک چیز بڑی اچھی کہتی ہوں کہ یہ جو فیس بک ہمارے پاس ہے اسے ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں. اس پر جو ہے ہم اپنی خیالات کا اظہار بھی ہم کر سکتے ہیں, اپنے معصومین کی احادیث اور ان کے قول کو جو ہے اس پر ہم عام کر دیں. جس طرح سے دشمن چاہتے ہیں کہ ہم ان کی نعوذ باللہ ہم کتنی چیزیں ایسی دیکھتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا پورا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اس کو ہم استعمال کریں. ابھی آپ نے اسی کے بارے میں بات کی تو میں نے آج صبح وہ دیکھ رہی تھی تو اس میں دکھا رہے تھے کہ کئی ہمارے جو جتنے مومنین شہید ہوئے ہیں پچھلے دنوں میں ان کے گلے کٹے ہوئے ہیں رکھے, تو اس کے بعد ان کے پاس وہ باڑی انہوں نے کاٹ کاٹ کے اس کی بھی تصویریں ڈلی ہوئی ہیں, اور وہ دیکھ کے اور انہوں نے کہا کہ جانوروں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے, کہ یہ لوگ جانور سے بھی بدتر ہیں, جو طالبان یا القاعدہ سے یا لشکر جنگی جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں, اور ان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے. یہ جتنے مٹھی بھر ہیں ان کو ویسے ہی اکٹھا کر کے ختم کر دینا چاہیے یہ تاکہ یہ سلسلہ ہی ختم ہو. مگر یہ ضدیت کہاں ختم ہو, لیکن اس وقت سب سے زیادہ خطرہ جو پاکستان میں نظر آ رہا ہے وہ اسی وجہ سے کہ طالبان اس وقت جو ہے وہ آزاد ہو گئے ہیں, ان کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے ہیں, ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے ان سے بات کر رہے ہیں آپ لوگ, تو یعنی عجیب حالات ہیں. ویسے اس پہ کس طرح سے تبصرہ کیا جائے. ویورز آپ ہمیں کال کریں اور اپنے رائے کا اظہار کریں. جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو, قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. تو بہترین اور خوبصورت بات کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ ہم اپنی گفتگو کو یہاں پر سمیٹیں, اور ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوا ہے, اور ہم چاہیں گے کہ ویورز آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں کہ ہم لوگ اور اپنے پروگرام کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں. اور بے شک ہمارے لیے بہترین ذریعہ ائمہ علیہم السلام ہیں, جن کی زندگی کے بارے میں باتیں کر کے ہم لوگ ثواب حاصل کرتے ہیں. مگر ہمیں صرف اور صرف انہی باتوں کی طرف نہیں بلکہ جو کرنٹ سچویشن ہے اس پہ بھی بات کرنی چاہیے. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہی بات کہی تھی, اور ابھی بھی اور آنے والے پروگراموں میں میرے یہی بات آپ کے ساتھ رہے گی کہ ان تمام پڑھنے والوں سے اسپیشلی ریکویسٹ ہوگی کہ جو بھی مجالس میں جاتے ہیں, مجلسیں پڑھتے ہیں, کم از کم 5 سے 10 منٹ ان پروٹیسٹ کے حوالے سے ضرور بات کریں, ان کرنٹ سچویشن کے حوالے سے ضرور بات کریں. یہ نہ ہو کہ کئی لوگ یہاں کی مصروفیت کی وجہ سے ٹی وی نہ دیکھ سکتے ہوں اور ان کو وہ جو سچویشن ہے فی الحال وقتی طور پر پاکستان کی یا شام کی یا جہاں کی بھی, تو وہاں پر وہ شیعہ کلنگ سے یا جو حالات شیعوں کے ساتھ چل رہے ہیں اس سے محروم رہ جائیں. تو میں چاہوں گی کہ آپ ضرور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور اپنی مجالس میں یہ سلسلہ ضرور جاری کیجیے گا. تو ظاہر ہے آپ مجلس سے پڑھتی ہیں تو میں آپ سے یہی بات پوچھنا چاہوں گی کہ کس طرح سے آپ سمجھتی ہیں کہ اب آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ کس طرح سے لوگوں میں اویئرنیس پھیلائی جائے, کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ جب پروٹیسٹ کے لیے کال کی جائے تو ضرور آنا چاہیے, جب آپ کو اس طرح کے کاموں کے لیے آپ کو آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کے لیے کہا جائے تو آپ کو ضرور بڑھ چڑھ کے حصہ لینا, چاہے وہ فائنینشلی ہو, چاہے وہ کالز کے ذریعے ہو, چاہے وہ پٹیشنز کے ذریعے. ہمارے پاس ایک کال ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسی ہیں کرام؟ جی شکر الحمدللہ. سسٹر آپ کیسی ہیں؟ جی میں الحمدللہ. جی سسٹر سائدہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بھی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ سے بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے آج کل کے حالات کے حوالے سے. بہت شکریہ. بہت سخت ضرورت ہے کہ اس پہ بات کی جائے. اور ایک آپ سے اور بھی ریکویسٹ ہے کہ جس طرح جب انالیسس کرتے ہیں سب ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس میں ذکر کرتے ہیں دشمن کی سازش کا اور جو حالات ہمارے لیے پیدا کیے جا رہے ہیں, کے ساتھ ہمیں اس پہ بھی زور دینا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بہترین. اور ان سازشوں کا جو توڑ ہے یا اس کا جو حل یا علاج
میرے خیال میں اس پہ اگر ہم زیادہ زور دیں اور کوشش کریں کہ وہ حل ہم ڈھونڈ سکیں اور اس کو عملی جامہ پہنا سکیں، بے شک بے تو شک یہ ہماری قوم کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے زیادہ بہتر رہے گا. بے شک بے شک. بہت اچھی رائے آپ کی اور تھینک یو سو مچ. اور ایک بات ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے لیے ہے. جی جی. کافی سال پہلے جو حالات پاکستان میں 91-92 میں پیدا ہوئے تھے، اس وقت میں نے یہ لکھا تھا، اور وہی تسلسل، مطلب حالات تو جوں کے تم ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہو گئے، بگڑ رہے ہیں اور ایک تسلسل کے ساتھ چل رہے ہیں. تو یہ تھا کہ بدلے میں تاج و تخت کے دین بیچ رہے ہیں، ایمان کی عوض کفر و شر خرید رہے ہیں. تاریخ بنے گی تو یہی دے گی گواہی، حاکم یہ میرے وقت کے یزید رہے. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. بہترین بہترین. میں کہہ رہی ہوں زبردست. بالکل ابھی ان حکمرانوں پر یہی چیز بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے کہ یہ لوگ یزید سے کم نہیں ہیں اور یزیدیت ہی پھیلا رہے ہیں اور یزیدیوں کا ہی ساتھ دے رہے ہیں. جو کہ جی جی ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس کو ایک اپنا ذاتی فائدے کے لیے یا اپنے حکومت کو طول دینے کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے. تو یہ پاکستان میں پے در پہ ایسی حکومتیں جو آ رہی ہیں، جو کچھ حالات وہ پیدا کر رہی ہیں، اصل میں یہ ذاتی مفاد ہے یا کچھ ایسی قوتوں کے مفاد ہیں جو کہ اس میں انوالو ہیں. ان کا بھی فائدہ ہو رہا ہے، ان کا بھی، لیکن نقصان اس میں تمام مسلمانوں کا ہو رہا ہے. مسلمان تو اب چھوڑے، اب تو عیسائیت بیچارے. آج جو صبح پشاور کا واقعہ دیکھ رہی ہوں میں کل سے، اس پہ اگر پوچھو آپ کو کہ انسانیت کے دشمن ہو گئے ہیں، مسلمانوں کے تو دشمن ہے ہی ہے. ایک نام کیونکہ اسلام کا استعمال ہو رہا ہے، تو میرے خیال میں اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے، کیونکہ اس کی آڑ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کا نام لے کے یہ کیا جا رہا ہے، جس میں بھی پلاننگ کے ذریعے کام ہو رہا ہے. مگر ان کو آخرت اپنی کیوں بھول گئی ہے، اپنی قبر کیوں بھول گئی ہے؟ کہ ان کو نہیں لگتا کہ ان لوگوں نے حساب دینا ہے، مرنا بھی ہے اور قبر میں بھی جانا ہے، اور کتنے شہیدوں کا خون. لوگوں کا کوئی دین، کوئی مذہب ہے، اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو بھی سسٹر وہ اہل کتاب ہے، اور یہ سب یہ چیزیں اصل میں وہ ایک قرآن کو چھوڑیے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی بھی کتاب کا جو ایک سلسلہ خدا کی طرف سے جو نبوت کا ایک چلا آ رہا اس کو ماننے والے ہیں. بے شک بے شک بے شک. انسان ہی نہیں تو ہر کی طرف سے ہو رہی ہے، ان کے لیے اسلام یا کرسچن یا کوئی، بلکہ انسان ہی کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں. بے شک بے شک. عجیب سی سچویشن میں ہیں ہم لوگ. خدا تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور تھینک یو سو مچ سسٹر آپ کی کال کے لیے اور آپ کی باتوں کے لیے کہ بے شک ہمیں ذمہ داری اور اس کا حل اور علاج سوچنا چاہیے. مگر میرے چھوٹا ذہن جہاں تک کام کرتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یونٹی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ہم لوگوں کو، کہ اگر یہ چیز اور کسی قسم کا فرق نہیں ہونا چاہیے. اب یونٹی اور اتحاد کی بنیاد پر ہم لوگ یہ سارے کام کر سکتے ہیں. ادروائز یہ چیز امپاسبل. وہ اکیلے کو کر کے مارنے والا سسٹم ہو گیا ہے کہ بس جہاں پر 4 لوگ نظر آئے تو ان کو بس کبھی ایک فرقے کو مار دیا، کبھی دوسرے کو مار دیا. تو ایک عجیب سی سچویشن. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کے لیے، اور اسی طرح ہمیں کال کرتی رہیے گا. شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. تھینک یو. یہ تھی سسٹر ساجدہ ہمارے ساتھ، شاعرہ اہل بیت ہیں اور ماشاءاللہ سے خود کلام لکھتی ہیں اور ہمارے پروگرام میں بھی تشریف لا چکی ہیں. تو ویورز ہمیں انہوں نے بہت اچھا ایک میسج دیا ہے، ہمارے تمام ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ شہادتیں تو پا رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، تو آخر اس کی ذمہ داری ہمارا، اس کا حل کیا ہے کہ کس طرح سے یہ رک سکتا ہے سلسلہ. تو حل ہمارے جو حکمرانوں کے پاس تھا وہ تو بہترین ہمارے لیے بہت اچھا رزلٹ لے کے آیا ہے کہ اس میں اور شہادتوں میں تیزی آ گئی، اضافہ ہو گیا. اور بلکہ ابھی اس کا بم بلاسٹ کا سنا تو کچھ ٹارگٹ کلنگ کی بھی نیوز آ گئی ساتھ. تو کچھ اس طرح کی نیوز اس میں جو ہماری حکومتوں نے ماشاءاللہ سے وہ ایک عمل سروس نام دیا، اس کا نتیجہ ہم لوگ کا آؤٹ پٹ یہ ملا ہے. تو خدا بہتر راز جاننے والا ہے، دل کے راز بھی اور آخرت کے راز بھی اور قبر کے راز بھی. بے شک یقینی طور پر یہ بھی حساب دیں گے. اور ہم لوگ تو ہمارا جو فریضہ بنتا ہے کہ ہم مظلوموں کے لیے، اپنے لیے اور آپ کے لیے حق کی آواز بلند کریں اس ولائی ٹی وی USA کے توسل سے، اور ہم لوگ اپنی
چھوٹی سی محنت کے ذریعے یہ کر رہے ہیں. اور آپ کو بھی اسی طرح بارہا آپ کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں, اور اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں. اس یونٹی کی ضرورت ہے, اس اتحاد کی ضرورت ہے. اگر دیکھا جائے تو ہم اپنی زندگی کو اگر بدل سکتے ہیں تو اسی اتحاد اور یونٹی کے ذریعے سے. تو ویورز انشاءاللہ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیں ہم نئے ٹاپک کے ساتھ, اور امید کرتے ہیں کہ اچھے حالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اور خدا نہ خواستہ ہمیں دوبارہ اس کے بارے میں یقین مانیں, جب یہاں سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو دل میں ایک عجیب سی سچویشن, اور وہ جو آپ نے فوٹوز دیکھی ہوتی ہیں یا موویز دیکھی ہوتی ہیں وہ ساری آپ کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں کہ کس طرح سے لوگ رو رہے تھے, وہاں چیخو پکار تھی, اور کس طرح سے مائیں اپنے بچوں کے لیے رو رہی ہیں, اور کیا حالات ہے وہ سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے. تو بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے ہمارے لیے بھی کہ آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کرنا یہاں پر بیٹھ کے, اور خدا ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کی مغفرت فرمائے. اور بالکل لاسٹ پر میں چاہوں گی آپ کچھ پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو. مساج امام رضا کی ولادت ہے, ہمیں سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے, ہمارے امام جس طرح ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اپنے مومن کو, ہمیں اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے, اور ویسا مومن ہمیں بن کر اپنے معصومین کو دکھانا ہے. اور پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارا عزیز و اقارب, کوئی رشتہ دار, کوئی گھر والا, کوئی اگر سفر میں ہو تو اسے امام علی رضا کا واسطہ دے کر خدا سے دعا مانگو. یہ وہ ضامن و سامن امام ہے کہ جو اسے بخیر و عافیت ان کے وسیلے سے, امام علی رضا کے وسیلے سے ان کو ساتھ خیر و عافیت کے پروردگار عالم تمہارے اس رشتہ دار کو, تمہارے عزیز و اقارب کو لے کے آ جائے گا. تو بے شک یہی دعا ہے پروردگار عالم سے اس پروگرام کے اختتام میں کہ بار الہ تو ہمیں ویسا مومن بنا دے جیسا ہمارے امام علی رضا میں دیکھنا چاہتے ہیں, اور ہم سب کو ان کے روزے کی بار بار زیارت نصیب کر پروردگار عالم. کہتے ہیں اگر کسی کی کوئی حاجت ہو کرن تو اسے چاہیے کہ وہ امام علی رضا سے منت مان لے کہ اگر مجھے اولاد چاہیے, یا کوئی بھی بیٹی کی یا بیٹے کی شادی کا مسئلہ, کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے وہ منت مان لے. یہ ناممکن ہے امام علی رضا کے روزے پہ جانے کی, منت مانے کہ میں آپ کے روزے پہ آؤں گا, یہ ناممکن ہے سوچنا کہ اس کی یہ حاجت پوری نہ ہو. تو پروردگار ہم سب کو امام علی رضا کے روزے کی بار بار زیارت. اللہ آمین, اللہ آمین. اور واقعی سے بات ہے, آپ کا جذبہ آپ نے وہ اجاگر کر دیا کہ زیارت پہ جانے کا. ماشاءاللہ سے مولانا صاحب اور پورا قافلہ جا رہا ہے وہاں پر عراق میں, کربلا میں, اور وہاں پہ زیارتیں نصیب ہوں گی. تمام مومنین اور مومنات کو خدا تعالیٰ یہ سعادت نصیب کرے, اس میں ہم لوگ بھی شامل ہوں. اور ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے, ہم دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے. بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم, بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے. کم سن کو ملے ولولا یون محمد, ہر ایک جماع کو علی اکبر سجی کر دے. ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سمیکا, بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے. جو چادر زینب کی عزادار ہے مولا, محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے. مفلس پہ زر و لال و جواہر کی ہو بارش, مقروض پہ ہر قرض ادا غیب سے کر دے. غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر, شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. جاتی ہے اگر جا تو بے شک چلی جائے, عباس کے پرچم پہ مگر آنچ نہ آئے. اللہ آمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور ویورز آپ اسی طرح ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے. بردر آسم تھوڑی دیر میں یہاں پر پروگرام شروع کریں گے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.